بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر، ایڈوکیٹ، لا فار یو چینل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اب تک کی اہم ترین ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ جیسا کہ صبح کی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ ضمانت لگی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالآخر وہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس پر بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ شہر اقتدار میں رات گئے ڈی چوک کو سیل کرنا شروع کر دیا ہے، اور پھر پورے ملک میں جشن کا سما ہے۔ تو ضمانت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، توشہ خانہ کیس A1 2 3 پتہ جو ہیں وہ بنائے ہوئے تھے، توشہ خانہ 0 بھی تھا۔ تو ان سارے توشہ خانہ کیسز جو ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچا تھا، اس میں بھی ضمانت دے دی گئی ہے، اور بہت ہی دبنگ قسم کا فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک قسم کا اس توشہ خانہ کیس کو جو ہے، دیکھیں نا جی، کیس تو سارے بنائے گئے تھے جن کی بنیاد کوئی نہیں تھی، پراسیکیوشن کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی، اور جو توشہ خانہ کیس بنانے والوں کے پاس، نیب کے پاس اور کسی کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ ایک ہی بنیاد تھی، اور وہ بنیاد کیا تھی کہ جی کسی نے، کسی تھرڈ پرسن نے، ایک پرائیویٹ پرسن نے جو تخمینہ لگایا تھا اس کا۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو ہے کہ یہ اس میں پرائیویٹ جو کوئی پرسن ہے یا وہ کیسے تخمینہ لگا سکتا ہے، اور پھر کسی ایسے شخص نے تخمینہ لگایا، نہ کوئی وہ پراپر فرم ہے، نہ وہ کوئی رجسٹرڈ کوئی کہ کسی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ ہو، جس کو قانون نے یہ اختیار دیا ہے کہ جی توشہ خانہ کی جو چیزیں ہوں گی اس کا آپ جو ہے وہ اس کا لگائیں گے، تخمینہ لگائیں گے۔ لیکن دیکھیں جی، جتنے بھی توشہ خانہ کے معاملات ہیں، باقی سب نے، زرداری ہو گئے، اپنا نون لیگ ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، جتنے بھی سرکاری آفیشلز ہیں، اور وہ بڑی مشہور آپ نے تو وہ سنی ہوگی، یوسف رضا گیلانی کے ہار والی، یہ سب لوٹ مار کا مال لے جاتے رہے، اونے پونے لے جاتے رہے، 50 کروڑ کی گاڑیاں اور گھڑیاں یہ 5 4 لاکھ میں لے جاتے رہے۔ تو اس طرح سے یعنی برائے نام رقم دے کر، تو عمران خان نے توشہ خانہ سے جو کچھ لیا اس کی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ دے کر لیا، اور پھر ایک قانون بنایا انہوں نے کہ جی توشہ خانہ کا جو ہے چیزیں ہیں ان کی قیمت جتنی پہلے تھی اس سے کئی گنا بڑھا دی۔ تو یہ سب کچھ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اب یعنی پراسیکیوشن کے پاس، نیب کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی، کوئی مٹیریل نہیں تھا کہ جس کو بنیاد بنا کے ان کیسز کے اوپر کسی بھی شخص کو اتنی کمزور جو ہے وہ ایویڈنس کے اوپر بیہائنڈ دا بار اتنے لمبے عرصے تک رکھا جا سکے۔ تو باقی رہ گئے جی کیسز عمران خان کے۔ اسلام آباد کی حد تک سارے کیسز جتنے 9 مئی کے اور دوسرے تھے ان میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور صرف اب لاہور کی حد تک جو کیسز تھے وہ ٹوٹل کو 12 کیسز تھے، ان میں سے 4 کی ہو چکی ہوئی ہیں، 8 کی ابھی رہتی ہیں۔ اب 8 میں جو ایک جج تھے پچھلے 2 مہینے سے وہاں پہ، چونکہ جو ہے وہ کوئی جج ہی نہیں تھا پہلے وہاں پر، جو جج صاحب سے ان کو عالیہ نیلم جو نئی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آئی ہیں انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، اور نیا جج ہی کو نہیں لگایا۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک مینج قسم کا نظام تھا، کیونکہ وہاں پہ اگر یہ لگا دیتے تو وہاں سے عمران خان کی ضمانتیں ہو جاتی یا نہ ہوتی تو وہ اوپر جا کر ہو جاتی۔ انہوں نے اس کو جان بوجھ کر گو سلو کیا ہے جس سارے حکومت نے، اور پھر جا کے اب وہ عدالت جو ہیں وہ، اگر کوئی جج آئے ہیں، وہ ایک گل صاحب ہیں، وہ تعینات ہوئے ہیں، تو اب اگر انہوں نے زیادہ لت و لال سے نہ کام لیا تو زیادہ سے زیادہ 2-3 دن میں یہ 8 ضمانتیں بھی ہو جائیں گی، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا۔ کیونکہ دیکھیں نا جی، 9 مئی میں عمران خان کو کس طرح امپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ عمران خان اس وقت پولیس کی حراست میں تھے۔ اب کوئی بندہ پولیس کی حراست میں ہو کر تو باہر جرم نہیں کر سکتا نا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کا دن، جہاں پی ٹی آئی خوشیاں منا رہی ہے، پورے ملک میں جشن کا سما ہے، جگہ جگہ چراغاں، اور جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ادھر اتنی ہی عمران خان اپنا جو حکومت ہے وہ پریشان ہے۔
اور اب بھی سے انہوں نے راستوں کو بند کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ 24 اکتوبر کی جو کال ہے وہ ابھی تک اپنی جگہ پر قائم دائم ہے، اور پارٹی جو ہے اس کے اوپر کنسسٹنٹ ہے، لیڈرشپ اس کے اوپر کنسسٹنٹ ہے کہ 24 کو ہر حال میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا اور دھرنا بھی ہوگا۔ آگے جو بھی اسٹریٹجی آتی ہے، ہاں اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں تو وہ خود اس کو لیڈ کر لیتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس دھرنے کو جشن کی صورت میں کر کے تو پھر جو ہے وہ یہ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ ادروائز میرا خیال ہے حکومت نے دیکھا نا جی، پہلے کیا ہوتا تھا ڈی چوک وغیرہ کو ایک دن پہلے کلوز کیا جائے، ابھی دیکھیں رات گئے وہاں پہ تازہ فوٹیجز کہ وہاں پہ انہوں نے ہر چیز کو سیل کرنا شروع کر دیے، اعلانات کرنا شروع کر دیے، جبکہ پی ٹی آئی کے لوگ اسلام آباد میں اور دیگر شہروں میں اعلانات کر رہے ہیں کہ 24 کے دھرنے کے لیے عوام کو موبلائز کر رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ آج بہت ہی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور حکومت کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور جوش و خروش پی ٹی آئی کا بڑھتا جا رہا ہے، ورکرز جو ہیں وہ فل چارج ہیں، اور پورے ملک میں جو ہے وہ ایک جشن کا سمے ہے، اور اب موبلائز ہو رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، اور ان کے اندر پہلے سے انرجی زیادہ آ چکی ہے، اور حکومت کی پریشانی پہلے سے اور زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب فسطائیت، پکڑ دکڑ اور یہ جو نظام ہے انہوں نے چلانا شروع کر دیا ہے، کنٹینر، راستے بند، لیکن پوری عوام کے سامنے میرا خیال ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ اب بہت مشکل ہے